اس کہانی کا نام ہے امرو اور ویران جزیرہ، جو کہ مظہر کلیم ایم نے لکھی ہے. ٹھیک ہے. امرو بڑے اطمینان سے ایک بڑے بحری جہاز پر سفر کرتا ہوا سمندر کے درمیان واقع دور ایک جزیرے کی طرف جا رہا تھا. یہ مسافر بردار جہاز تھا، مطلب کہ جس میں پیسنجر ہوتے ہیں وہ والا بحری جہاز تھا، پانی کا. بحری مطلب پانی. اور امرو کے ساتھ اس جہاز میں اور بھی بے شمار مسافر سوار تھے. چونکہ اس جہاز نے اس جزیرے کے قریب سے گزرنا تھا، اس لیے امرو اس جہاز میں سوار ہو گیا تھا، اور جہاز کے کپتان نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے جزیرے پہ اتار دے گا. اس جزیرے کا نام تو کوئی اور تھا، لیکن اس جزیرے کو سب لوگ بوڑھی جادوگرنی کا جزیرہ کہتے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں اس جزیرے پہ ایک بوڑھی جادوگرنی رہتی تھی جو بے حد ظالم تھی اور لوگوں کو زندہ جلا دے دیتی تھی. اس لیے یہاں کی ساری آبادی بھاگ گئی، مطلب ساری پاپولیشن ساری بھاگ گئی، اور پھر جادوگرنی مر گئی. لیکن اب بھی طویل عرصہ گزر جانے کے بعد، طویل عرصہ مطلب کہ آفٹر اے لانگ ٹائم ہیز پاس، ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اس جزیرے پہ کوئی آبادی نہ تھی، کوئی مطلب رہتا نہیں تھا، آبادی نہیں تھی، کوئی پاپولیشن نہیں تھی. یہ وہ ویران تھا، کیونکہ لوگوں کے مطابق اب بھی بوڑھی اور ظالم جادوگرنی کی روح اس جزیرے پہ رہتی تھی، اور جو بھی اس جزیرے پہ جاتا تھا وہ رات پڑتے ہی مر جاتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت مشہور تھی کہ یہ بوڑھی جادوگرنی بہت امیر تھی، اور اس کا بہت بڑا خزانہ اب بھی اس جزیرے پہ واقع پہاڑوں کے درمیان موجود تھا. بے شمار لوگوں نے وہاں جا کر وہ خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب پرسرار طور پہ مر گئے. ٹھیک ہے، مطلب وہ مسٹیریس طور پہ مر جاتے تھے. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی خزانہ حاصل کریں. جب امرو کو اس خزانے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر فیصلہ کر لیا کہ وہ جزیرے پہ جائے گا اور وہاں سے خزانہ حاصل کرے گا. وہ امرو عیار تھا، اس لیے وہ کسی جادوگرنی سے نہ ڈرتا تھا. اب وہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے اس بحری جہاز پہ سوار ہو کے جزیرے پہ جا رہا تھا. جہاز کے سب مسافر حتیٰ کہ جہاز کے کپتان نے بھی جزیرے پہ جانے سے ڈرایا تھا، لیکن امرو عیار نے کسی کی ایک نہ مانی تھی، کیونکہ وہ ہر صورت میں خزانہ حاصل کرنا چاہتا تھا. ابھی وہ جزیرہ کافی دور تھا کہ اچانک سمندر میں ایک خوفناک طوفان آ گیا. طوفان اس قدر شدید تھا کہ جہاز کو نہ بچایا جا سکا، اور جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کے سمندر میں غرق ہو گیا. امرو عیار نے بڑی مشکل سے ایک چھوٹی سی کشتی پہ قبضہ کر کے اسے سمندر میں ڈال لیا. چھوٹی سی کشتی اسے سمندر میں ڈال لیا، اس لیے وہ اس کشتی میں ہونے کی وجہ سے سمندر میں ڈوبنے سے بچ گیا. جہاز اپنے مسافروں سمیت غرق ہو گیا مطلب ڈوب گیا. امرو عیار چپو چلاتا ہوا سمندر میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا. طوفان بھی ختم ہو گیا تھا. یوں لگتا تھا جیسے یہ طوفان آیا ہی جہاز کو غرق کرنے کے لیے. غرق مطلب ڈبایا، جیسے یہ ہو گیا نا میرا ہاتھ غرق ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ریسکیو گروپ تھا، یعنی ہاں، یوں لگتا تھا جیسے یہ طوفان آیا ہی جہاز کو غرق کرنے کے لیے ہو. سوائے امرو کے باقی اور کوئی مسافر بھی زندہ نہ بچا تھا. اگر امرو طوفان کے آثار دیکھتے ہی اپنی عقل مندی کی وجہ سے کشتی پہ قبضہ کر کے سمندر میں نہ ڈال دیتا تو وہ یقیناً اس جہاز کے دوسرے مسافروں کے ساتھ سمندر میں غرق ہو چکا ہوتا. لیکن اب بھی وہ بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ دور دور تک کوئی جزیرہ یا پانی نظر نہ آ رہا تھا. امرو کے پاس نہ پینے کا پانی تھا اور نہ کھانے کا سامان. کشتی بھی چھوٹی سی تھی. سب سے زیادہ بدقسمتی یہ تھی کہ اڑنے والی سنہری چپلوں کی میعاد ختم ہو گئی تھی. یہ چپلیں 1 سال تک کام دیتی تھیں، پھر ان کی میعاد ختم ہو جاتی تو انہیں 1 ماہ کے لیے رکھ دیا جاتا. ٹھیک ہے، مطلب وہ اس کے بعد جو چپلیں تھیں نا جو اڑتی تھیں وہ 1 سال کام کرتی تھی، پھر اس کے بعد اسے جو ہے نا میعاد مطلب ہے کہ اس کی جیسے وارنٹی یا جو ہوتا ہے نا اس کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا. پھر اسے 1 مہینے آپ سائڈ میں رکھ دو تو اس کے بعد دوبارہ سے وہ کام کرتی تھی 1 سال کے لیے. ٹھیک ہے، یہ چپلیں 1 سال تک تو کام دیتی تھی، پھر ان کی میعاد ختم ہو جاتی تو انہیں 1 ماہ کے لیے رکھ دیا جاتا. 1 ماہ گزرنے کے بعد یہ چپلیں دوبارہ استعمال ہوتی اور 1 سال تک کام کرتی. اس لیے سنہری چپلیں وہ گھر ہی رکھایا تھا، ورنہ تو اسے بحری جہاز پہ سفر کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی اور ان چپلوں کی مدد سے اڑ کے جزیرے پہ پہنچ جاتا. امرو کشتی چلاتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے انسانی چیخ سنائی دی.
عمرو نے چونک کر سر اٹھایا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ دور سمندر کے اوپر پانی کا ایک ریلا فضا میں بلند ہے. مطلب پانی کا جو ایک بہت بڑا پیس ریلا, ٹھیک ہے, وہ ایسے اوپر ہوا میں دکھ رہا ہے, فضا میں بلند ہے. یعنی وہ جس سے ٹائٹل پیٹ تھا. ہاں, ایک ریلا فضا میں بلند ہو کے دائرے کی صورت میں گھوم رہا ہے. دائرہ مطلب سرکل کی صورت میں گھوم رہا ہے. اور اس دائرے کے اندر ایک بوڑھی اور بس شکل عورت دونوں ہاتھوں اٹھائے ہوئے سے دیکھ رہی ہے. جیسے ٹائٹل پیج پہ نا, ٹائٹل پیج, جی ٹھیک ہے, یہ دیکھ رہا ہے, یہ دائرہ بنا ہوا ہے, سرکل بنا ہوا ہے پانی کا, اور یہ بوڑھی عورت ہاتھ میں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے منہ, بس شکل عورت دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی. اس کے منہ کے دونوں کناروں پہ 2 بڑے بڑے دانت تھے ایسے. سر کے بال لمبے اور دونوں بازوؤں پہ پھیلے ہوئے تھے. اس کے جسم پہ سفید رنگ کا لباس تھا. اس کے پیچھے پہاڑ نظر آ رہا تھا. چیخوں کی آوازیں اس دائرے سے ہی آ رہی تھی. ابھی عمرو یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ یکایک دائرہ عمرو کی طرف بڑھنے لگا, مطلب ایک دم سے, اور پھر پلک جھپکنے میں وہ عمرو پہ چھا گیا. پلک جھپکنے مطلب ایک دم سے, اتنی تیزی سے, مطلب پلک جھپکنے میں بہت کم ٹائم میں وہ عمرو پہ چھا گیا. عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ پانی میں ڈوب گیا ہے, لیکن چند لمحوں بعد اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ خشکی پہ کھڑا ہے. خشکی کا مطلب کہ کسی ڈرائی جگہ پہ. اتنے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ واقعی سمندر کی بجائے ایک جزیرے پہ کھڑا تھا. وہ کشتی بھی تھی اور جزیرے میں دور دور اسے وہی پہاڑ نظر آ رہے تھے جو اس نے پانی میں دیکھے تھے. یہ میں کہاں آ گیا ہوں, عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. تم میرے جزیرے پر ہو عمرو یار. اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو عمرو چونک کر ادھر دیکھنے لگا جدھر سے آواز آئی تھی. اور پھر اس نے اسی بدصورت عورت کو اپنی طرف آتے دیکھا تو جسے اس نے دائرے میں دیکھا تھا. کون ہو تم, عمرو نے اس سے پوچھا. مجھے بوڑھی جادوگرنی کہا جاتا ہے اور یہ جزیرہ میرا ہے. یہاں میرا خزانہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تم یہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے آ رہے تھے, اس لیے میں نے تو اپنے جادو کے زور سے اس جہاز کو ہی غرق کر دیا, لیکن تم بچ گئے. پھر میں نے تمہیں یہاں جزیرے پہ ہی بلا لیا تاکہ یہاں میں تمہیں زندہ جلا سکوں, جادوگرنی نے کہا. لیکن تم کیسی وہ بوڑھی جادوگرنی ہو سکتی ہو؟ اب اس کو بیوقوف بنا رہے ہوں تیاری کر. اس کے متعلق تو مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ بوڑھی اور انتہائی بدصورت جادوگرنی ہے, جبکہ تم تو ابھی بھی جوان ہو اور خوبصورتی میں بھی کسی سے کم نہیں ہے. تمہارے یہ ریشم جیسے لمبے لمبے بال, تم کیسے وہ ہو سکتی ہو؟ عمرو نے فوراً ہی اپنی عیاری شروع کرتے ہوئے اس بوڑھی جادوگرنی کی تعریف کرنا شروع کر دی. تو بوڑھی کے چہرے پہ حیرت کے تاثرات ابھر آئے. تم مجھے خوبصورت اور جوان کہہ رہے ہو, جبکہ میری عمر ہزاروں سال ہے اور میں جادو کے زور پر زندہ ہوں, ورنہ میں تو کب کی مر کھپ گئی ہوتی. مجھے تو سب بدصورت اور ظالم کہتے ہیں. بوڑھی جادوگرنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. جو کہتے ہیں وہ بالکل غلط کہتے ہیں, عمرو نے عمرو نے جواب دیا. لیکن میرے بال تو خشک ہیں اور میرے چہرے پہ جھریاں ہیں. جھریاں مطلب رنکل. پھر تم مجھے کیسے جوان کہہ سکتے ہو؟ بوڑھی جادوگرنی نے کہا. یہ معمولی باتیں ہیں, میں حکیم الحکمہ ہوں, دنیا کا سب سے بڑا حکیم ہوں میں. میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے, نسخہ مطلب ایک ایسا اینٹی ڈوٹ یا ایک ایسی چیز ہے, نسخہ ہے یا ڈرگ ہے, سمجھ لیں سمپل ورڈ میں. میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے جس کے لگاتے ہی تمہارے بال انتہائی خوبصورت اور چمکدار ہو جائیں گے. تمہارے چہرے پہ موجود جھڑیاں مطلب رنکل ختم ہو جائیں گی. وہ کسی لے گئے گی. وہ تمہارا یہ دبلا پتلا جسم بھر جائے گا. تم اس قدر خوبصورت ہو جاؤ گی کہ پرستان کی شہزادی بھی تمہارے سامنے بدصورت نظر آئے گی. خواجہ عمرو نے اسے چکر دیتے ہوئے کہا. کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ بوڑھی جادوگرنی نے کہا. تو عمرو دل میں ہنس پڑا, کیونکہ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بوڑھی جادوگرنی اس کے عیاری کے جال میں پوری طرح پھنس چکی ہے. ہاں کیوں نہیں, ابھی اس کا تجربہ ہو جائے گا, لیکن میری ایک شرط ہے, اور یہ شرط یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری جان کس چیز میں ہے. عمرو نے کہا. تو بوڑھی جادوگرنی چوک پڑی تو اس کے چہرے پہ غصے کے تاثرات ابھرے. کیوں, تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم میرے ساتھ عیاری کر رہے ہو؟ بوڑھی جادوگرنی نے غصے سے چیختے ہوئے کیا. ارے نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ نسخہ اس وقت اثر کرتا ہے جب کسی کی جان اس کے اپنے جسم کے اندر ہو,
ٹھیک ہے، بولا یہ صرف نسخہ جب کام کرتا ہے جیسے تو کہ تمہاری جان تمہارے جسم کے اندر ہو، اگر کہیں باہر ہوئی تو یہ کام نہیں کرے گا. چلو تم مجھے نہ بتاؤ کہ تمہاری جان کس میں ہے، بلکہ تم خود ہی اسے وہاں سے نکال کے اپنے جسم کے اندر ڈال لو. ٹھیک ہے، پھر مجھ سے نسخہ لے لو اور قیامت تک کے لیے تم جوان بھی ہو جاؤ گی اور خوبصورت بھی. عمرو جان نے کہا کہاں ہے وہ نسخہ، پہلے مجھے دکھاؤ، پہلے میں اس کا تجربہ کروں گی، بوڑھی جادوگرنی نے کہا. تو عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور روغن عیاری کی شیشی نکالی. روغن مطلب کلر، میک اپ ویک اپ جیسے نا، روغن مطلب ہوتا ہے جیسے کلر کے کام کی جاتا ہے. روغن عیاری کی شیشی نکال کے ہاتھ میں پکڑا دی. لو کر لو تجربہ، لیکن چونکہ تمہاری جان تمہارے جسم کے اندر نہیں ہے اس لیے یہ نسخہ تمہارے جسم اور چہرے پہ اثر نہ کرے گا، البتہ تمہارے ہاتھ پہ اثر کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ابھی تمہاری جان تمہارے جسم میں نہیں ہے، تمہاری چہرے اور دوسری جگہ پہ کام نہیں کرے، صرف ہاتھ میں کرے گا. لاؤ دکھاؤ مجھے اپنا ہاتھ، عمرو نے کہا. تو بوڑھی جادوگرنی نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا. عمرو نے روغن عیاری کی شیشی کھولی اور روغن کے چند قطرے اس بوڑھی جادوگرنی کے بدصورت جھریوں میں بھرے ہاتھ پہ ڈال دیا. پھر شیشی بند کر کے اس نے اسے واپس زنبیل میں ڈال دیا. ان قطروں کو بوڑھی جادوگرنی کے ہاتھ پہ ملنے کی دیر لگ گیا. ساتھ ہی ساتھ وہ دل میں کہہ رہا تھا کہ اس بوڑھی جادوگرنی کا ہاتھ انتہائی خوبصورت اور جوان عورت کا ہاتھ بن جائے. روغن عیاری میں یہی صفت تھی، مطلب یہ خوبی تھی اس میں، کہ پراپرٹی تھی اس کی کہ اسے لگاتے ہی جو کچھ وہ عمرو دل میں سوچتا تھا ویسا ہی ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب وہ فوراً پورا ہو جاتا تھا. چنانچہ وہی ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھی عورت کا ہاتھ جوان بھی نظر آنے لگا اور انتہائی خوبصورت بھی. بوڑھی جادوگرنی اپنا خوبصورت اور جوان ہاتھ دیکھ کے خوشی سے اچھل پڑی اور بڑی حیرت بھری نظر سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا تھا. اب تو یقین آ گیا تمہیں، عمرو جان نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں اب مجھے یقین آ گیا، تم واقعی حکیم الحکمہ ہو. ٹھیک ہے، میں اپنی جان اپنے جسم میں ڈال لیتی ہوں، پھر تم مجھے جوان اور خوبصورت بنا دو. اس کے بدلے میں تمہاری جان بخش دوں گی اور تمہیں ہلاک نہیں کروں گی، مطلب تمہیں ماروں گی. ہلاک مطلب مارنا، تمہیں ہلاک نہیں کروں گی، تمہیں نہیں ماروں گی. بوڑھی جادو نے خوش ہوتے ہوئے کہا. بے حد شکریہ خواجہ، عمرو جان نے کہا. تو بوڑھی جادوگرنی نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھائے، فضا مطلب ہوا میں، اور پھر ایک مٹھی بند کی اور اسے اپنے منہ کے پاس لا کے کھول دیا. لو اب میری جان میرے جسم کے اندر آ گئی، اب دے دو مجھے نسخہ. جادوگرنی نے کہا ابھی لو، لیکن وہ تمہارا خزانہ کہاں ہے، وہ تم دکھاؤ. عمرو نے کہا کیوں، تم خزانہ کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ بوڑھی جادوگرنی نے ایک بار پھر چونکتے ہوئے کہا. وہ بڑی مشکوک نظروں سے عمرو یار کو دیکھنے لگی. مشکوک مطلب جیسے شک کرنے والی، کہ ڈاؤٹ فل. مجھے خزانہ دیکھنے کا شوق ہے، اور پھر دیکھو میں تمہیں تو قیامت تک کے لیے جوان اور خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، تو میری ایک چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی؟ عمرو نے کہا اچھا چلو آؤ میں دکھاتی ہوں تمہیں اپنا خزانہ. بوڑھی جادوگرنی نے کہا. پھر عمرو کو ساتھ لے کے وہ پہاڑوں میں گئی. وہاں ایک بڑے غار میں واقعی ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا. دیکھ لیا خزانہ، اب دے دو وہ نسخہ، بوڑھی جادوگرنی نے کہا. تو عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور خنجر سلیمانی نکالا اور یکتا اس نے بوڑھی جادوگرنی کے گردن پہ مار دیا. بوڑھی جادوگرنی چیختی ہوئی نیچے گری. اس نے خنجر نکالنے کی بےحد کوشش کی، لیکن وہ خنجر سلیمانی تھا جس سے وہ کیسے بچ سکتی تھی، وہ کیسے نکل سکتا تھا. چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھی جادوگرنی تڑپ تڑپ کے مر گئی. اس کے ساتھ ہی ایک روتی آواز سنائی دی. وہ آواز بوڑھی جادوگرنی کی تھی. وہ کہہ رہی تھی عمرو نے اسے عیاری سے مار ڈالا. اس کے ساتھ ہی اس کی لاش غائب ہو گئی. عمرو نے خنجر سلیمانی اٹھا کے زنبیل میں ڈالا. تو اس نے خزانہ اٹھا کے اپنے زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا. لیکن وہ کیسی مرتی، کیونکہ وہ تو پہلے سے مری ہوئی تھی. لیکن انہیں اپنی جان واپس ڈال لی تھی نا. تو خنجر سلیمانی میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ مار دیتا ہے اگر آپ کی جان اس میں ہو. ٹھیک ہے، وہ جادوگروں کو مار دیتا ہے. جب سارا خزانہ اس نے زنبیل میں ڈال لیا تو وہ پہاڑوں سے نکل آیا. پھر اس کی خوش قسمتی تھی کہ دور سے اسے ایک بحری جہاز آتا دکھائی دیا. اس کا رخ جزیرے کی طرف ہی تھا. عمرو ہاتھ ہلانا شروع کر دیا تو جہاز جزیرے کے قریب آ کر رک گیا. عمرو اس میں سوار ہو گیا. اس نے کپتان کو ایک اشرفی دی تو کپتان نے اسے اس کے ملک پہنچانے پر رضامند ہو گیا. اس نے عمرو کو ایک اچھا سا کمرہ بھی دے دیا. عمرو اب خوش تھا، کہ بہت خوش تھا کہ اس نے بوڑھی جادوگرنی کا بھی خاتمہ کر دیا
اور اس کا پورا خزانہ بھی حاصل کر لیا اور پھر اس فیران جزیرے سے بھی نکل آنے میں کامیاب ہو گیا۔ کہانی ختم۔